الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وإن اللہ بکم لرؤوف رحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون بصیر واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وله اجر کریم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ بات کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ حدید کا پہلا حصہ 6 آیات پر مشتمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحث پر مشتمل ہے، اور یہ بحث قرآن مجید میں اس مقام پر جامعیت کبریٰ کی بھی حامل ہے، اور اعلیٰ ترین علمی سطح پر جو مباحث اس سے متعلق ہیں ان سب کا احاطہ کرتی ہے۔ دوسرا حصہ 5 آیات پر مشتمل ہے، جس میں حد درجے فصاحت و بلاغت بلکہ خطیبانہ انداز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ غایت درجے جامعیت اور ترتیب اور توازن کے ساتھ دین کے جو تقاضے ہیں یا اللہ کا جو مطالبہ ہے بندہ مومن سے، ایک آیت میں نہایت جامعیت کے ساتھ 2 الفاظ کے حوالے سے ان مطالبات کو بیان کر دیا گیا، پھر 2 آیات پر مشتمل پھر یہ 2 حصے ہوئے، ان میں سے ایک چیز پر ایک آیت میں کچھ ملامت کے انداز میں، کچھ جھنجھوڑنے کا انداز ہے، اور اس کے بعد ترغیب اور تشویق کا انداز ہے۔ ہم ترجمہ بھی ان 5 آیات کا گزشتہ نشست میں کر چکے ہیں، اور پہلی آیت پر ہماری گفتگو بھی تقریباً مکمل ہو گئی تھی، لیکن آج پھر ترجمہ دوبارہ کر لیجئے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور کھپا دو اور خرچ کر دو ان سب چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، تو جو بھی تم میں سے اس ایمان اور انفاق کا حق ادا کر دیں گے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر؟ والرسول یدعوکم، در حال کہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ تم ایمان پختہ رکھو اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم، اور وہ تم سے عہد اور قول و قرار لے چکا، ان کنتم مومنین،
اگر تم مومن ہو یا اگر تم تسلیم کرو۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، وہی تو ہے جو اتار رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تو تمہارے حق میں بہت ہی مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے رہ جانے والی ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا فتح سے قبل اور قتال میں حصہ لیا، جنگ کی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بہت بلند ہیں رتبے میں، وہ بہت بڑھ کر ہے اجر میں، درجے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور جنگ کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب ہی سے اللہ کا وعدہ ہے بہت ہی عمدہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ اس کے لیے اسے دگنا کرتا رہے۔ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس پر مستزاد اسے بہت باعزت اجر بھی ملے۔ ان میں سے جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے، جو چند باتیں بیان ہو چکی ہیں انہیں صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ آمنو کا حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ ظاہراً اس میں غیر مسلم، کافر، یہودی، نصارہ سب شریک ہو سکتے ہیں، لیکن سیاق و سباق جو ہے معین کر رہا ہے کہ یہاں ان مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جن کی حرارت ایمانی میں کمی ہے۔ ضعیف مسلمان، کمزور مسلمان، ضعیف الایمان مسلمان۔ آمنو باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا، اور خرچ کر دو اور کھپا دو۔ آگے چل کر بات واضح ہو گئی کہ انفقوا سے مراد انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور دوسرے یہ کہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے، وہ پہلی 6 آیات میں معین ہو چکا، اللہ کی حکومت زمین پر قائم کرنے کے لیے۔ لہو ملک السماوات والارض، وہی جو العزیز اور الحکیم ہے، اس کی حکومت جس کے خلاف بغاوت ہے روئے ارضی میں، اس بغاوت کو فروغ کر کے اس کی حکومت کو قائم کرنا، اس کے لیے مال کھپاؤ۔ اور بات آگے چل کر یہ بھی واضح ہو گئی، صرف مال کا کھپانا نہیں، جان کا کھپانا بھی، اس لیے کہ مما جعلکم مستخلفین فی، جس چیز میں تمہیں خلافت عطا کی۔ انسان کے پاس سب سے پہلا ایسٹ اس کا اپنا جسم ہے، اس کی توانائیاں ہیں، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی استعدادات ہیں، اس کے یہ اعضاء و جوارے ہیں۔ پھر اضافی طور پر جو کچھ اللہ دیتا ہے، مال و منال ہے، اولاد ہے، جن چیزوں کو بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے، در حقیقت اس کی نہ ملکیت ہے نہ وہ ان کا مالک ہے، بلکہ اللہ نے ان میں اسے خلافت عطا کی۔ جن جن چیزوں میں تمہیں خلافت عطا ہوئی ہے، چاہے وہ تمہارے جسم و جان اور اس کی صلاحیتیں ہیں، تمہاری یہ مہلت عمر ہے، تمہارا مال و منال ہے، تمہاری اولاد ہے، ان سب کو کھپاؤ اور لگاؤ اور صرف کر دو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کو برپا کرنے کے لیے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ من اگرچہ تبعیضیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کس درجے میں مطلوب ہے؟ 1 کروڑ پتی چند ٹکے کسی کو دے کر سمجھے کہ حاتم طائی کی قبر کو لات مار دی ہے، تو یہ اس کا اپنا ایک ذوق ہو سکتا ہے۔ اللہ کو جو کچھ درکار ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے جسم و جان کے تعلق کو اور دنیاوی ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد جو بھی کچھ تمہارے پاس اس سے بڑھ کر اور زائد ہے اور فاضل ہے، اسے کھپا دو اس کام میں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کتنا کچھ خرچ کریں، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ گویا کہ اصل شے جو ممنوع ہے وہ جمع کرنا ہے۔ جہاں تک خرچ کرنے کا معاملہ ہے،
اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائنز جو ہیں نہیں کھینچی جا سکتی. یہ انسان کے ججمنٹ پر چھوڑ دیا گیا. یا اس کی ججمنٹ ہے یا اس کا جذبہ ہے. جتنا جذبہ بڑھے گا اپنے معیار زندگی کو اور کم کرے گا، یہاں تک کہ وہ اختیاری فقر کے اس درجے کو پہنچ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فقراء صحابہ کا تھا، تمام صحابہ کا نہیں تھا. صحابہ میں ایک جماعت ہے جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ، یا پھر وہ درجہ کہ جو پھر امت میں صوفیاء کرام نے جس کو اختیار کیا عملاً. اختیاری فقر ہے، لیکن یہ کہ اس میں جبر نہیں ہوتا، یہ انسان کی اپنی ججمنٹ اور اپنا جذبہ ہے، ان کی بنیاد پر. لیکن جمع کرنا در حقیقت یہ ہے جس کی مذمت ہو رہی ہے. جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں صرف کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. قانونی سطح پر اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے. آپ رکھ سکتے ہیں، ایک حد سے زائد ہو جائے گا آپ سے جبراً زکوٰۃ لے لی جائے گی. اس سے زیادہ قانون جو ہے ہنگامی حالات میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر محض زکوٰۃ سے بھی جو معاشرے کے اندر محتاج اور فقراء ہیں ان کی ضروریات کی کفالت نہ کی جا سکے تو مزید بھی جبراً لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہنگامی صورتحال ہے، عام حالات میں نہیں. البتہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے پاس رکھا نہ جائے. الذی جمع مالا وعددہ، یہ لا والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. تو آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. پھر میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ کس درجے میں یہاں ڈائلیوٹ کی گئی ہے ہماری حیثیت. ایک تو ہم مستخلف نہیں ہیں، مستخلف ہیں، یہ مفعول ہے. ہم نے خود یہ خلافت حاصل نہیں کی، یہ خلافت بھی ہمیں اللہ نے دی. اول تو یہ کہ ملکیت یا مالکیت نہیں ہے بلکہ خلافت ہے. نمبر دو، خلافت بھی ہم نے خود حاصل نہیں کی، یہ بھی عطا کردہ ہے. اور نمبر تین، جعلکم، یہ بھی مجعولیت ہے، اس کے اندر مزید اضافہ کیا گیا. اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے، خلافت دیا گیا، یہ گویا کہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. یہ ہے تمہاری اصل حیثیت، اپنی اصل حقیقت کو پہچانو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا. اب جب یہ دو تقاضے سامنے آ گئے تو جو بھی تم میں سے ان دونوں تقاضوں کو پورا کر دیں، لہم اجر کبیر. یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں اجر کے ساتھ کبیر کی صفت آئی ہے. آگے چل کر جس پر کہ یہ دوسرے حصے کی آیات ختم ہو رہی ہیں، 11ویں آیت، اجر کریم. یہ اجر کی دو صفات ہے، دو ڈائمنشنز. ایک میں اس کا کوانٹیٹیٹو ایلیمنٹ ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور ایک ہے کریم، بڑا باعزت اجر. یعنی یہ کہ جب دیا جائے گا اجر تو اس میں عزت افزائی کا پہلو بھی ہوگا. ورنہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، لینے والا کچھ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میری حیثیت کچھ کم ہوئی ہے، گری ہے. لیکن نہیں، اللہ کا اجر جب اللہ کی طرف سے ملے گا تو اس میں تو اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا. وہ اجر کبیر بھی ہوگا اور وہ اجر کریم بھی ہوگا. یہاں میں آپ کو شیخ سعدی کے دو اشعار سنانا چاہتا کہ یہ جو مستخلف جس میں تمہیں بنایا اللہ نے بنایا، اگر یہ سب کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کوئی بڑا تیر مارا ہے اور کوئی بہت بڑی بلندی تک تم پہنچ گئے ہو، بلکہ اس پر بھی اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اس کی توفیق دی. اردو کا شعر جو ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تم سب کچھ بھی دے دو تو یہ تمہارا اپنا تھا ہی نہیں، دیا ہوا اسی کا تھا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تم نے کیا تیر مارا؟ اسی کی دی ہوئی شے اسی کو لوٹا دی، اسی کا دیا ہوا مال اسی کے قدموں میں ڈال دیا. شیخ سعدی کے دو اشعار بہت ہی خوبصورت ہیں. شکر خدائے کن کہ موفق شدی بخیر. توفیق سے یہ اس میں مفعول ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم خیر کے لیے تمہیں توفیق ملی ہے، موفق ہو تم، توفیق بھی اسی کی دی ہوئی ہے. شکر خدا کن کہ موفق شدی بخیر، ز انعام و فضل خود نہ معطل گداشتہ. اللہ نے تمہیں اپنے انعام اور فضل سے محروم نہیں کیا، معطل نہیں کیا. منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت میں داشتت. اپنا احسان نہ دھرو اللہ کے اوپر کہ تم اپنا احسان نہ دھرو سلطان پر، بادشاہ پر کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو. بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع عطا کیا.
انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اب چلیے وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا ہے تم ایمان پختہ کیوں نہیں رکھ رہے اللہ پر؟ اب ذرا نوٹ کیجئے گا یہ ایمان کون سا درکار ہے۔ اس کے لیے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ ایک آیت جو ہے آیت نمبر 7، اس کو یوں سمجھیے کہ اس میں جیسے پرکار کے دونوں بازو جو ہے اگر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں ایمان انفاق دو الفاظ جڑ کر ایک آیت میں آ گئے۔ اب دو آیتوں میں انہیں کھولا گیا ہے، 2 آیتیں ایمان پر، 2 آیتیں انفاق پر۔ یہی پرکار مزید کھلتی ہے مسبحات کے سلسلے کی جو آخری صورت ہے سورہ تغابن، وہاں یہی مضمون 10 آیات میں آیا، اس لیے کہ آیت نمبر 8 سے وہاں وہی دعوت ایمان شروع ہوئی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ یہاں ایک آیت میں دعوت ایمان ہے، وہاں 3 آیات میں دعوت ایمان۔ اس کے بعد وہ ایمان کون سا درکار ہے؟ وہ ایمان جو ہے اس کی وضاحت 5 آیتوں میں وہاں کی گئی۔ پہلی بات یہ کہ اس میں تسلیم و رضا کی کیفیت ہو، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اب میں ان آیات کا نہ ترجمہ کروں گا نہ وضاحت کروں گا، میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ ہمارے منتخب نصاب کے دروس ہیں جن پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ تسلیم و رضا والا ایمان ہو۔ دوسرا پہلو اس ایمان کا کیا ہے؟ اطاعت، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اگر اطاعت کاملہ نہیں تو ایمان کہاں ہے؟ اللہ کو مانتے ہو اور اطاعت نہیں کرتے، یہ مانی دارت۔ رسول کو مانتے ہو، ان حکم نہیں مانتے، ان کا اتباع نہیں کرتے، یہ مانی دارت۔ تیسری بات توکل صرف اسی پر، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ چوتھی بات دنیا میں جن سے بھی فطری، طبعی اور جبلی محبتیں ہیں، یوں محسوس کرو کہ ان محبتوں میں تمہارے لیے دشمنی مضمر ہے، پوٹینشل اینیمیز ہیں یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔ یہی محبتیں ہیں جو اڑنگا لگاتی ہیں، یہی محبتیں ہیں جن کی وجہ سے اوندھے بو انس گرتا ہے، یہی محبتیں ہیں جو اگر حد سے تجاوز کر جائے تو انسان حرام میں منہ مارتا ہے، اللہ کے حقوق کو بھول جاتا ہے، ساری توانائیاں کھپا دیتا ہے آل اور اولاد کے لیے، اور اللہ کے لیے تو اس کے پاس باقی کچھ ہے ہی نہیں، کیا خرچ کرے گا، کیا کھپائے گا؟ ساری پونجی وقت کی، ساری پونجی صلاحیتوں کی، ساری پونجی اپنی قوت کار کی، وہ تو صرف ہو رہی ہے صرف دنیا بنانے اور اہل و عیال کے لیے بہتر سے بہتر جو بھی سہولتیں ہیں وہ حاصل کرنے کی۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، یہ پوٹینشل اینیمیز ہے۔ اور آخری آیت میں پھر دوبارہ کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے۔ 5 آیتوں میں اس ایمان حقیقی کے ثمرات یہ ہم پڑھ چکے تفصیل۔ پھر ایک آیت میں دوبارہ ان کو بھی سمویا اور پھر انفاق آ گیا، وہ جو پرکار کھلی ہے۔ اب پرکار کا دوسرا اینڈ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ یہ گویا کہ اس 7ویں آیت کی پرکار جو یہاں بند تھی، ایمان انفاق، یہاں آگے کی 4 آیتوں میں ذرا کھلی، اور اس کے بعد مفصل اس کو دیکھنا ہے تو سورہ تغابن کی وہ 10 آیات دین رکھیے۔ اب آگے چلیے وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیوں نہیں ایمان رکھتے اللہ پر؟ کیوں نہیں یہ ایمان جو حقیقی ایمان ہے، کیوں نہیں اس پر تمہارا دل ٹھکتا؟ اب اس کے بعد یہاں جو انداز ہے زجر کا یا ملامت کا، اب آپ دیکھیے 3 باتیں دہرائی گئی۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ بنفس نفیس اللہ کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ ایک طرف یہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن اگر اس وقت بھی کوئی محروم رہ گیا تو بتائیے کہ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو؟ ظاہر بات ہے کہ مدینے کے اندر منافق بھی تھے نا، وہ منافق
جو محمد الرسول اللہ کی دعوت سے بھی متاثر نہ ہوئے، فیض یاب نہ ہوئے، بیڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ، بیڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی، کتنا ہی آپ جتن کر لیں وہ بیڈ کنڈکٹرز ہیں، نہیں ان میں سے پاس کرے گا، نہ حرارت بدلے گی نہ برقی رو بدلے گی، تو بد نصیبی کی انتہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، یہ وہی انداز ہے جو بعض جگہ پر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انا بین اظہرکم، ابھی میں تمہارے مابین موجود ہوں، اور پھر تمہارا یہ حال۔ نمبر 2، اور رسول کس بات کی دعوت دے رہا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تمہارے اپنے رب پر ایمان کی دعوت، کسی غیر پر تو دعوت نہیں ایمان نہیں، تمہارا اپنا پالن ہار پروردگار، تمہارا خالق، تمہارا رازق، اس پر ایمان کی دعوت ہے۔ اور نمبر 3، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ تم سے قول و قرار لے چکا، عہد ہو چکا، لینا دینا ہو چکا ہے۔ یہاں بھی 2 مفہوم اس کے لیے جا سکتے ہیں، ان دونوں آیتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اگر ہم آیت کے الفاظ ہی پر نگاہ کو جمائیں گے تو اس میں مسلم و غیر مسلم دونوں بھی خطاب کے اندر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ آمنو، ایمان لاؤ، اہل ایمان میں سے جو کمزور تھے ایمان میں، اور یہ کہ جو بھی ایمان سے بالکل محروم تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن یہ کہ سیاق و سباق معین کر رہا ہے کہ یہاں گفتگو مسلمانوں سے ہے، غیر مسلموں سے نہیں۔ اسی طرح اس آیت میں بھی لفظی طور پر امکان ہے، تو اس معنی میں پھر کیا اس کا مفہوم ہوگا؟ اگر یہاں پر مخاطب جو ہے کوئی غیر مسلم ہے یا وہ شخص جو ابھی ایمان کا اعلان ہی نہیں کر رہا، اعتراف نہیں کر رہا، تو وہاں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ سے مراد ہوگا میثاق الست، اس دنیا میں آنے سے پہلے تم سے وہ میثاق لے چکا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس کی تصدیق کرو۔ یہاں پھر ایمان کا لفظ بھی یہ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہوگا، ایمان کے لفظی معنی تصدیق، اگر تم تسلیم کرو، اپنے فطرت کی گہرائیوں میں جھانکو تو تمہیں آثار نظر آ جائے گے۔ آج جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک فقرہ یاد آیا، بروہی صاحب نے ایک مرتبہ ملاقات میں مجھے یہ کسی فلسفی کا یہ قول سنایا تھا، وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے، خالق کی طرف سے تعبیر کر رہا ہے، You would not have searched for me unless you had possessed me in the very beginning۔ انسان میں جو ایک طلب ہے اللہ کی تلاش، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ ہم نے ہائی اسکول کے زمانے میں روزانہ صبح یہ دعا پڑھی تھی، اور واقعہ یہ کہ تاریخ انسانی اس کا ثبوت دیتی، کیسے کیسے لوگ جنگلوں کے اندر خاک چھانتے پھرے ہیں، صحراؤں میں گئے ہیں، پہاڑوں پر تپسیاں، کس لیے؟ معلوم ہے فطرت انسانی میں کوئی ارج ہے نا، کوئی طلب ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانے کی تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں، تو یہ اگر سرگردہ ہوئے تو کوئی بھوک انہیں لگی تھی، کوئی طلب تھی، کوئی ارج تھی، اور یہ ارج در حقیقت اس بات کا مکمل ثبوت ہے۔ You would not have searched for me، تم مجھے ہرگز کبھی تلاش نہ کرتے، unless you had possessed me in the very beginning، اگر بالکل آغاز میں تمہارا میرے ساتھ وہ تعلق قائم نہ ہوا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف یہ کہ قرآن مجید ہی نہیں کہہ رہا ہے، عہد الست، قرآن مجید تو اسے ایک عظیم الشان واقعے کی حیثیت پیش کرتا ہے، الست بربکم قالوا بلا، لیکن یہ کہ اس کو تو جو بھی شخص اپنی فطرت کی گہرائیوں کے اندر جھانکے گا اسے محسوس ہوگا، اس عہد الست کے آثار نظر آئیں گے، چاہے وہ یاد نہ آئے، اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ وہ تو یہاں تک فرماتے مجھے یاد ہے کہ وہ عہد کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ارواح میں فرق و تفاوت ہے، وہ روح جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی اس کے اندر جو وہ جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں وہ یادداشت میں برقرار نہیں ہو، لیکن بہرحال وہ یاد واقعے کی کاغذ سے برقرار نہ رہی ہو، لیکن اس کے آثار، اس کے اثرات فطرت انسانی میں ہے۔ You would not have searched for me unless you had possessed me in the very beginning، وہ ہے the very beginning، وہ عہد ازل یا عہد الست۔ بہرحال یہاں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر لفظی طور پر یہ امکان ہے تو اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی، لیکن یہاں حقیقتاً وہ مراد نہیں ہے، حقیقتاً یہاں خطاب ہے مسلمانوں سے، ضعیف الایمان مسلمانوں سے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا یہ صورتیں قرآن حکیم کا سب سے زیادہ قیمتی حصہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، آج کے مسلمانوں کا۔ اس وقت کا تو ضعف ایمان بھی ہمارے آج کے ایمان کے مقابلے میں بہت بلند و بالا اور بہت پختہ اور مستحکم تھا۔
آج ہمارا جو حال ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان آیات کا وظیفہ بنا لیں، ان کو ورد جاں بنائیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو، اب یہاں پر اصطلاحی ترجمہ کیجئے، اگر تم مومن ہو، تم دعوے دار ہو ایمان کے، تو پھر تو عہد اور قول و قرار ہو چکا۔ یہاں یاد کیجئے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تو خرید چکا ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال، اب ان کے ہیں کہاں؟ اب تو گویا کہ محض ایک امانت کے طور پر رکھے ہوئے کہ جیسے ہی مطالبہ ہو حاضر کر دیا جائے۔ یہ ہے در حقیقت وہ قول و قرار ایمان۔ اگر تم مومن ہو تو پھر تو تم جان اور مال اپنا فروخت کر چکے، اب وہ تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں، اولاً تو اصولاً نہیں، پھر یہ کہ اس قول و قرار سے اور مزید اس کی توثیق ہو گئی کہ یہ تمہارے پاس اب امانت ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے وہ کہ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر، لگا رکھا ہے تیرے خنجر و سنا کے لیے۔ جان اور زندگی، واقعہ یہ ہے لائف از اے لائبلٹی، زندگی جو ہے بسا اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک بوجھ ہے، لیکن بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بوجھ اٹھائے رکھنا ہے صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی جو حق میں اسے دے رہا ہوں۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ حق میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ برقرار رہے، اور جو اس کا اصل مقصد ہے اور جو اس کی اصل منشا ہے اور جس کے لیے اسے پریزنٹ کر رہا ہوں، وہ وقت آئے کہ یہ دے کر اور فارغ ہو جائے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب میں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب موقع آئے اور ہم سبکدوش ہو جائیں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر۔ اب اس کے بعد اگر دلوں کو ٹٹولا محسوس ہوا کہ واقعتاً وہ ایمان تو نہیں ہے، تو کہاں جائے، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ وہ کون سا بازار ہے جہاں سے یہ جن سے گراں مایا ایمان کی ملتی ہے؟ اس کی طرف بھی اشارہ کر لیا۔ ترتیب دیکھیے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی تو ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے۔ یہاں دیکھیے بجائے رسول کے لفظ کے عبد کا لفظ آیا، یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، صرف اس وقت اشارہ کر رہا ہوں۔ جہاں بھی شفقت اور عنایت خصوصی کا انداز ہوتا ہے اللہ کا اپنے رسول کے لیے، وہاں نسبت رسالت کی بجائے نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہی انداز یہ ہے، هو الذی ينزل علی عبدہ۔ اب یہ کہ بحث طویل نہ ہو جائے، ورنہ یہ کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ جب حضور نے کہا ہوگا انی عبد اللہ، تو کائنات میں زلزلہ آیا ہوگا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا قول آیا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کہنے کو تو ہم بھی کہیں گے، اپنے نام بھی رکھ لیتے ہیں عبداللہ، لیکن عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، اس کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات، وہ آیات جو بین ہے، روشن ہے۔ بین اس شے کو کہتے ہیں جو از خود واضح ہو، از خود روشن ہو، اسے کسی اور وضاحت کی ضرورت نہ ہو، اسے کسی دلیل خارجی کی حاجت نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج آ گیا، سورج طلوع ہو گیا، اب سورج کے وجود کے ثبوت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود اپنے وجود پر سب سے بڑی دلیل قاطع، برہان قاطع خود ہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ تو یہ لفظ قرآن مجید اپنی آیات کے لیے آیات بینات، روشن بین آیت ہے۔ اور سورہ تغابن میں آپ دیکھیں گے وہاں لفظ آیا ہی نور ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، وہ نور ہے، از خود نور ہے، اور یہ در حقیقت اسی سے وہ نور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ نور وحی، نور فطرت کے ساتھ مل کر نور ایمان پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم کا جو درس ہے، سورہ نور کی آیات
نور علی نور، ایک نور فطرت اور ایک نور وحی، ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ میں کل عرض کر چکا ہوں اسی مقام کے حوالے سے، اور ویسے بھی قرآن مجید میں ہر جگہ ظلمات آپ کو ہمیں جمع کی صورت میں لفظ ملے گا، وہاں بھی ظلمات بعضها فوق بعض، نور ہمیشہ واحد، نور علی نور، جمع کی شکل میں نہیں آئے گا۔ نور ایک حقیقت بسیطہ ہے، اور ڈارکنس کے شیڈز بے شمار ہوں گے، اس حوالے سے ظلمات، ان سے نکالنے والی شے یہ آیات بینات۔ اب یہ کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، دولت پرستی ہے، شہرت پرستی ہے، جتنی پرستشیں ہوں گی، قوم پرستی ہے، خود پرستی ہے، نفس پرستی ہے، یہ بے شمار پرستشیں ہوں گی، یا یہ انسانی حاکمیت کا تصور ہے، مادہ پرستی ہے، یہ تمام شیڈز ہیں، ظلمات ہیں، یہ اندھیرے ہیں، اور ان تمام اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی یہ آیات بینات ہے۔ اس سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ سمجھ لیجئے، جو ربط ہے ترتیب آیات سیاق و سباق سے، جو ایمان مطلوب ہے اس کا واحد منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ جب کہا گیا کیوں تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، کیوں یہ محرومی ہے، جبکہ یہ سرچشمہ موجود، یہ منبع موجود، کیوں پیاسے ہو، عین کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے، اور وہ کنواں کون سا ہے؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ منبع اور سرچشمہ جو ہے ایمان حقیقی کا وہ قرآن۔ اگرچہ نظری اعتبار سے میں نے جب حقیقت ایمان کے موضوع پر جو محاضرات ہوئے تھے ہمارے شاید 2 سال قبل، ان میں نے مانا تھا اور آج بھی مانتا ہوں کہ ایک ایمان ہے، اور جس کے لیے کہ آج کی اصطلاح میں بلائنڈ فیتھ کہہ سکتے ایمان، لیکن وہ بھی یقین کے درجے کو پہنچ جائے گا تو اس شخص سے متعلق کے لیے مفید ہوگا، مؤثر ہوگا۔ بلائنڈ فیتھ، یقین، وہ بلائنڈ فیتھ جو ہے انسان کو محض صحبت سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے آگ کے سامنے بیٹھیں گے آپ کو حرارت مل جائے گی، صاحب یقین کی صحبت ہوگی آپ کو یقین مل جائے گا، اس میں آپ کے فہم اور شعور کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ تو در حقیقت ایک فزیکل فنومینن ہے۔ آگ کا قرب ہوگا حرارت آ جائے گی، صاحب ایمان کا قرب ہوگا کچھ نہ کچھ ایمان آپ کو ملے گا۔ اسی طرح ایک ایمان عمل سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ دین کے جو بھی احکام ہیں ان کے اوپر عمل شروع کر دیجئے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، نسلی مسلمان ہے، ابھی وہ ایمان حقیقی اسے حاصل نہیں ہے، لیکن جو بھی فرائض دینی ہے ان کو بجا لا رہا ہے، اس سے بھی ایک ریفلیکشن ہوگی اور قلب میں یقین کسی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ عمل سے ایمان اور صحبت صاحب ایمان سے ایمان، یہ بھی ایمان پیدا ہوگا، اور ایمان ہے یہ۔ لیکن یہ ایمان در حقیقت جو یہاں اصل موضوع ہے، حکومت الہیہ کا قیام، انقلاب برپا کرنا، نظام کو بدلنا، صرف اشخاص کو نہیں، افراد کو نہیں، نظام کو بدلنا، اس کے لیے ظاہر بات ہے، کیونکہ یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو انسانی معاشرہ ہے، جو انسان کا ایک نظام ہے زندگی کا، یہ اجتماعی نظام اور یہ معاشرہ، یہ بیہیو کرتا ہے ایک شخص واحد کی طرح۔ جس طرح ہر فرد میں اس کو کنٹرول کرنے والی شے یہ دماغ ہے۔ ہاتھ کسی شے کو پکڑ سکتا ہے، اس میں طاقت ہے، پاؤں آپ کو لے کر چل سکتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے، لیکن یہ کہ کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ نہیں کر سکتا، یہاں ہوتا۔ کدھر جائے کدھر نہ جائے اس کا فیصلہ پاؤں نہیں کر سکتے، وہ یہاں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر انسانی معاشرے میں ایک برین ٹرسٹ ہوتا، وہ انٹیلیجنسیا، وہ جو وہاں کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، وہ ہے کہ جو برین ٹرسٹ کی حیثیت رکھتا ہے اس معاشرے کے لیے، رخ وہ معین کرے گا۔ اگر وہاں وہ ایمان کی دولت نہیں آئی اور وہ جو ہے ایمان سے منور نہ ہوا، تو اگر آپ نے کچھ افراد کو ادھر ادھر ایمان کی دولت دے بھی دی، اصلاح ہو بھی گئی، معاشرہ بحیثیت مجموعی اس رخ پر تبدیلی اختیار نہیں کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان درکار ہے جو علی وجہ البصیرت ہو، جیسے کہ سورہ یوسف میں حضور کو حکم دیا گیا، آپ کہہ دیجئے
قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت، میں اندھیرے میں ٹامک توئیاں نہیں مار رہا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ وہ بھی جو میری پیروی کر رہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ بھی وہ تھے کہ جو علی وجہ البصیرت ساتھ دے رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انقلاب برپا کر سکتے، یہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے کا جو برین ٹرسٹ ہے اسے ٹرانسفارم کریں گے، اس کی جو ہے قلب ماہیت ہوگی تو معاشرہ ایز اے ہول تبدیلی قبول کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا، اور اس کا منبع اور سرچشمہ صرف قرآن، اس لیے کہ قرآن مجید ایک انسان کو ایک کل کی حیثیت سے، مجموعی حیثیت سے اپیل کرتا ہے، یہ اس انسان کے ایموشنز کو بھی اپیل کرتا ہے، اس کے انٹلیکٹ کو بھی اپیل کرتا ہے۔ افلا یتفکرون افلا تتفکرون، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، کیا ہو گیا؟ افلا تعقلون، کیا ہو گیا؟ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو قرآن مجید ایموشنز کو بھی اپیل کرتا ہے، قرآن مجید انٹلیکٹ کو بھی اپیل کرتا ہے، بڑے سے بڑے فلسفی کے لیے بھی ہدایت اس میں ہے، اور ایک عام انسان کے لیے بھی ہدایت اس میں ہے۔ اس حوالے سے در حقیقت وہ ایمان کے جو درکار ہے انقلاب کے لیے، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے، معاشرے کو بدلنے کے لیے، وہ ایمان جو ہے در حقیقت اس کا واحد منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم۔ وہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں پر جب وہ سلسلہ کلام میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں تمہارے ساتھ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ لفظ جو ہے رؤوف اور رحیم، چونکہ رأفہ اور رحمہ اس شکل میں یہ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں بھی آئے گا، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، تو اس پر ذرا اچھی طرح غور کر لیجئے۔ 11 مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، اور یہ 9 مرتبہ رحیم ہی کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، یا رؤوف رؤوف بالعباد تنہا آیا ہے، اور 9 مرتبہ آیا ہے اسی کمبینیشن کے ساتھ، رافت اور رحمت، کسی اور لفظ کے ساتھ، کسی اور صفت کے ساتھ اس لفظ رؤوف کی کمبینیشن نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اور اس میں بھی نوٹ کر لیجیے 10 مرتبہ تو آیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ 1 مرتبہ آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، آخری سے پہلی آیت ہے، آپ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوئے، رؤوف الرحیم۔ تو رافت اور رحمت میں جو ایک نسبت ہے اور رشتہ ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے جھجکیں گے کہ اللہ تمہارا ہمدرد ہے، یہ لفظ اللہ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھیے، ہمدردی۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، مشقت میں دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر اس کا جو احساس ہوتا ہے ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر، اس کے درد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اسی کو ہم ہمدردی کہتے ہیں۔ در حقیقت وہی شخص کہ جس کے اندر یہ وصف ہوگا، وہی در حقیقت پھر کچھ اس کے لیے بھلائی کی کوشش کرے گا، اس کے لیے کوئی ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کرے گا، اسے کسی طریقے سے اس مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کرے گا۔ پہلے احساس ہوگا تب اس کا نتیجہ برآمد ہوگا۔ تو رافت ہے اصل میں وہ عکس کہ جو باطن میں پڑتا ہے کسی کے دکھ اور درد کو دیکھ کر، اس کا نتیجہ رحمت ہے۔ اس کے نتیجے میں اب اس کے درد کو رفع کرنے کے لیے، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کی مشکل جو ہے اس کو کسی طریقے سے حل کرنے کے لیے اب جو کوشش ہوگی وہ در حقیقت رحمت کا مظہر ہے۔ تو رافت اور رحمت یوں سمجھیے جیسے ہمارے ہاں فزیولوجی میں سینسری اور موٹر، کہ کسی بھی معاملے کے اندر پہلے سنسیشن ہے جو یہاں سے پاس کرتی ہے۔ اگر کسی چیونٹی نے کاٹا ہے، آپ کا ہاتھ رکھا ہوا تھا تو پہلے یہ سنسیشن گئی ہے یہاں تک، اور وہاں سے حکم آیا کہ فوراً آپ نے ہاتھ جو ہے کھینچ لیا کہ یہاں تو کوئی چیز ہے جو مجھے تکلیف پہنچا رہی۔ تو جیسے کہ فزیولوجی میں یہی معاملہ ہے سینسری اور موٹر کا، اسی طریقے سے ہے رافت اور رحمت، رؤوف اور رحیم۔ ہمیشہ رؤوف پہلے آئے گا، رحیم بعد میں آئے گا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا 11 مرتبہ یہ آیا ہے تو رحیم ہی کے ساتھ بریکٹ ہو کر آیا، اور یہی نسبت ہے۔
جیسے عزیز اور حکیم کی نسبت ہم نے اس کو سمجھا تھا، وہ ایک طرف اس کے پاس اتھارٹی، اختیار مطلق، کوئی چیکس اینڈ بیلنسز اس پر نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اس کی حکمت کامل، اس کا اختیار مطلق حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کریں مہربان ہے، اللہ تم پر شفیق ہے، اللہ تم پر مہربان ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اور در حقیقت یہاں جو بات کہنی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی رحمت کا مظہر اعظم اور مظہر اتم یہ قرآن ہے۔ یہی ہے در حقیقت سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات کا کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے کہ ان میں نسبت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بلکہ شان رحمانیت کا مظہر ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ اور رحمان جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے، فعلان کے وزن پر، یہ جس میں کوئی کیفیت جو ہے پورے جوش کے ساتھ ہو، خروش کے ساتھ ہو، طوفانی کیفیت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طوفانی کیفیت، ہیجانی کیفیت جو ہے رحمان، الرحمن علم القرآن، در حقیقت اس کا مظہر اتم یہ قرآن، اس لیے کہ ہدایت ہے، رحمت ہے، اسی سے تمہاری عاقبت سنورے گی، یہی نور ہے، یہی راستہ دکھانے والا ہے۔ ساری اصل زندگی جو ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے یہی، جیسے کہ دعا میں ہم پڑھتے وَاجْعَلْهُ لَنَا نُورًا، اے اللہ اسے ہمارے لیے نور بنا دے، ہدم و نوراً، اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے، نور بنا دے، وَإِمَامًا وَرَحْمَةً، اور امام بنا دے اور رحمت بنا دے۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب اس کے بعد دوسری بات، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی کل میراث بالآخر اللہ کے لیے رہ جائے گی۔ یہاں میں ذرا چاہتا ہوں، اگرچہ اس آیت پر اصل گفتگو تو اب اگلے نشست میں ہوگی، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ انفاق کا لفظ جو آیا تھا آیت نمبر 7 میں، اس سے مراد انفاق فی سبیل اللہ تھا، یہاں وہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری یہ کہ اس سے مراد انفاق مال بھی ہے، بذل نفس بھی ہے، جو لفظ قتال کے حوالے سے اس کی تشریح جو ہے وہ آ گئی۔ لیکن یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ احادیث میں جو آتا ہے، یہ میراث کے لفظ کو سمجھیے، حضور فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ تمہارا مال کیا ہے سوائے اس کے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا، پہنا اور پرانا کر دیا، استعمال کیا اور ختم کر دیا، یا پھر جو تم نے اپنی زندگی میں آگے بھیج دیا، اللہ کے لیے دے دیا۔ باقی جو مال ہے وہ تو تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا ہے۔ یہ ہے حقیقت سمجھانے کی بات۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا، آپ نے پوچھا، سوال کیا صحابہ سے، آپ لوگوں میں سے کون ہوگا جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ عزیز ہو؟ صحابہ کرام بالکل سادگی کے ساتھ جو حقیقت ہوتی تھی اعتراف کرتے تھے، حضور نہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، ہمیں اپنا مال محبوب تر ہے وارث کے مال سے۔ تو فرمایا جان لو کہ پھر جو تمہارا مال تو وہی ہے جو تم اللہ کی راہ میں اس زندگی کے اندر خرچ کرو، باقی تمہارے وارث کا مال جو جمع کر رہے ہو، وہی جو میں نے پہلے وضاحت کی تھی۔ خرچ کرنا ضرورت ہے، اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، اپنے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا ہے، اپنی ضروریات زندگی ہے، کوئی ایک چھت بھی چاہیے آپ کو اپنے سر کے اوپر، آپ کو کھانا بھی چاہیے، آپ کے لیے ضروریات زندگی اپنی جگہ پر صحیح ہے، استعمال کیجیے۔ جبکہ آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے لیے، تو یہ سب کچھ بھی در حقیقت اللہ کے لیے۔ جب آپ نے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جب اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، تو در حقیقت جو کچھ آپ اپنی ضرورت پر صرف کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ جمع نہ کریں، جمع صرف آسمان پر کرو، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں، زمین پر جمع نہ کرو جہاں چوری کا بھی ڈر، ڈاکے کا بھی اندیشہ، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، دیمک بھی لگ جاتی ہے۔ آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے۔ اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا۔
مال یہاں جمع کیا ہوا، دل یہیں پر لگا ہوگا، فرشتے دھکے دے دے کر لے کر جائیں گے، جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا آدمی۔ بلکہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جیسے سیخ کے اوپر سے سیخ، اور وہ بھی کانٹوں دار سیخ کے اوپر سے کباب اتارا جاتا ہے، اس طریقے سے روح کھینچے جائے گی۔ اور ایک وہ ہے جو جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، نشان مرد مومن باتوں گویم چو مرگ آیا تبسم مطلب ہے اس، اپنا سب کچھ تو پہلے ہی آگے بھیج چکے ہیں۔ ان کے لیے تو ایک خوشخبری ہے، ان کے لیے موت نشان مرد مومن باتوں گویم چو مرگ آیا تبسم مطلب ہے اس، اپنی پوری زندگی بھر کی کمائی کو وہاں جمع کی ہوئی۔ ان کے لیے موت ایسے ہوگی جیسے کہ ایک مد مشکیزہ ہے، اس میں سے ایک بوند پانی کی ٹپک جاتی۔ ان کے لیے یہاں سے نقل مکانی کے اندر کوئی ناگواری نہیں، کوئی سختی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ موت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔